اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحرم آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ شریف ہماری زندگیوں میں طلوع ہو چکا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس دن کی برکتیں اور فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، اصل جو میں نے 2 رکعت نماز کا وظیفہ آپ لوگوں کے سپرد کرنا ہے، اس سے پہلے یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ اگر آپ سخت فکر و فاقہ میں مبتلا ہیں، غریبی جان نہیں چھوڑتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل ضرور کریں۔ غربت ہر قسم کی تکلیف کا باعث ہے۔ وہ لوگ جو رو رو کر زندگی گزار رہے ہوں یا پریشان حال ہوں، تو وہ اس کا کیسے حل کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ فرمان، یہ عمل آپ سن لیجئے۔ میں کہتی ہوں کہ غریبی معافی مانگے گی، آپ سے معذرت کرے گی اور آپ سے معافی طلب کر کے جائے گی۔ یہ عمل جو بتایا جا رہا ہے اس کا حوالہ بھی دیا جائے گا، تو ایک بار اس کو ضرور آزما لیجئے۔ اگر آپ اس پر کاربان رہے تو دولت، رزق انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آئے گی اور آپ کے قدموں میں گر گر کر اپنے لیے غلامی مانگے گی کہ آپ میرے آقا بن جاؤ اور میں آپ کا غلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس کو غور سے سنیے کہ جس شخص پر فقر و فاقہ اور مفلسی آ گئی ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ غریبی مفلسی میں گر چکا ہو تو وہ آگے پیچھے اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے جاننے والوں کے آگے روتا رہے کہ میں بہت غریب ہوں، بہت پریشان ہوں، تو پھر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم جو ہے وہ سن لیجئے کہ ایسا کرنے والے پر کبھی بھی امیری اور رزق کی فراوانی نہیں آئے گی۔ مطلب کیا ہے کہ جس نے اپنی مفلسی کو، اپنی غریبی کو اپنے ارد گرد جاننے والوں کے ساتھ شیئر کیا، بتایا کہ میں مفلس ہوں، غریب ہوں، میرا کچھ کیجئے یا نہ کچھ کیجئے، تب بھی آپ جس حال میں بھی ہیں، جس تکلیف میں بھی ہیں، کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ آپ کس حال میں ہیں تو اسے کہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس حال میں بھی اس نے رکھا ہے۔ یعنی جب کوئی بھی پوچھے کہ کیسا حال ہے تو جواب دو الحمدللہ علی کل حال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی مفلسی کو، اپنی غریبی کو، تنگ دستی کو اپنے رب کے آگے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جلد اس مفلسی سے دور فرمائیں گے۔ اللہ کریم اسے ایسے نوازیں گے کہ وہ حیران رہ جائے گا۔ اللہ کی حکمت ہے کہ کہیں پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں دیر سے دیا جاتا ہے، اگر وہ جلدی دے دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے حالات اس سے بھی برے ہو جائیں۔ جیسے ہم غریب تھے تو ہم پہ حالات برے تھے، کیا پتہ اللہ کی حکمت کے مطابق اللہ آپ کو جلدی دے، آپ کے اس سے بھی برے حالات ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگو اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص استغفار میں لگا رہے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ دے دیتی ہے۔ تو یہ ایک زبردست حدیث شریف ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اب چلتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب کے اس پہلے جمعے پر کیا خاص عمل کیا جائے جو ہمارے لیے بہتری کا سبب ہو، رزق کا سبب ہو، رزق کے حوالے سے بہترین سبب بن جائے۔
لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں یا پہلی بار مجھے سن رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے اور آپ اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتے رہیں۔ تو ناظرین کرام، جمعے کا دن ایک تو مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں انسان کے اوپر چھما چھم برستی ہیں۔ پھر رجب شریف کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے۔ اس دن خوب اہتمام کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کریں اور جمعے کی تیاری کیا کریں اور وقت سے پہلے اپنی اپنی مساجد میں پہنچ جایا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو نام لکھتے ہیں ان کے اندر ہمارا نام بھی آ جائے۔ تو اس پورے دن کے اندر، دن ہو یا رات، جمعے کی آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ کر اپنے سر کو جھکا کر اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 111 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے لیے نیت باندھنی ہے، جیسے کہ عام نیت باندھتے ہیں۔ ثنا اور ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف اور اس کے بعد پہلی رکعت میں 101 مرتبہ سورۃ الکوثر شریف، جو کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، وہ پڑھنی ہے اور پہلی رکعت پوری کرنی ہے۔ اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنی کس طرح ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ اللہ الصمد 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورت کو پورا کر دینا ہے، یعنی دوسری رکعت میں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص میں اللہ الصمد کا 7 مرتبہ تکرار کر کے سورت کو 11 مرتبہ مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے، اپنی مشکل کے لیے، اپنے مقصد کے لیے رب ذوالجلال، رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، اپنے رزق کے لیے، غربت سے اور تنگ دستی سے نجات کے لیے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین و دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ یاد رکھیں، اللہ کریم انسان پر کرم فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اندیر نہیں، دیر ہے، یعنی مل جاتا ہے، اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اپنے رب سے خوب گڑ گڑا کر مانگیے اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔